سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. آیات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جنہیں کوئی انجام دے لے
تو یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرے، ہر سال خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ناظرین کرام، دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے۔ جس طرح دین اسلام میں نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر نماز، عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ کوئی بے کس نہ رہے، کوئی غریب، کوئی بھوکا، کوئی افلاس کا مارا ہوا شخص ایک اسلامی صحیح حکومت جو ہے اس میں نہ باقی رہے۔ اور تاریخ عالم نے یہ دیکھا کہ جب زکوٰۃ اور صدقات کے جو احکام تھے ان پر پوری طرح عمل ہونا شروع ہو گیا تھا، تو پھر زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے گلیوں میں اور لینے والا کوئی ملتا نہیں تھا۔ یہ اس آسمان کی آنکھوں نے بھی دیکھا، تاریخ کے اوراق بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن حکیم کے بے شمار ارشادات ہیں جس میں زکوٰۃ کی اہمیت پر اور اس کی فرضیت پر، اس کے ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آسمان سے صبح صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور آمین اس پہ کہی جاتی ہے۔ اور جو نہیں دیتے ان کے لیے ادروائز دعا ہوتی ہے، بد دعا جس کو کہنا چاہیے، ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ایسی برکت ان کے مال میں ڈال دیتا ہے، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، یا ان کی جو مال و دولت ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس میں سے سارا گند نکل جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا مال پاکیزہ اور حلال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جو غریب ہو اور وہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں جب دے دیتا ہے، زکوٰۃ میں یا وہ صدقے میں دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل کیا ہیں، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمارے ملک کی معروف علمی روحانی شخصیت ہیں صاحبزادہ پیر محب اللہ نوری صاحب۔ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں ایک ادارے کے، ان کے ساتھ ملک کے معروف اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف جناب مفتی سید صابر حسین صاحب، میرے یہ دونوں حضرات مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میں بھول گیا، صاحبزادہ محب اللہ نوری شاعر بھی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی مارکۃ العراب مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت پر بڑی با کمال صاحبزادہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ اور آخر میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ میرے خیال ہے پاکستان کے جو اس وقت سینئر ترین 1-2 نعت خوان رہ گئے ہیں، ان میں ایک نام الحاج اختر حسین قریشی صاحب، ان سے ہم بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی صاحبزادہ صاحب، پہلا آپ سے سوال شروع کریں، بسم اللہ۔ اچھا، زکوٰۃ ہے کیا پاکیزہ، اس کا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا لغت کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ ہے الطہارت، یعنی پاکیزگی، اور نشو و نما، بڑھوتری، بڑھانا، ٹھیک، اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے مدح، تعریف کرنا۔ اچھا، تینوں معنی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ علامہ منظور نے لسان العرب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک معین مال جو شریعت کے اندر مقرر کیا گیا ہے، اتنا حصہ نکال دینے سے باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی فرضیت آئی ہے۔
قرآن حکیم میں اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اب یہ دو ہی باتیں ایسی ہیں جو مکی دور میں ابتدائے اسلام سے ہی وہ لازم ہو گئی تھیں، اقیم الصلاۃ و حکیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اگرچہ نماز پنج گانہ نماز تو شب معراج فرض ہوئی، لیکن ابتدائی اسلام میں ہی سورہ المزمل جو ہے وہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس کے اندر نماز کا ذکر ہے، ظہور کی لمبی نماز، رات کی نمازوں کا ذکر ہے، اور اسی میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، حکیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کو قرض کہا گیا، یعنی اللہ پاک کو راہ میں تم جب خرچ کرو گے تو اللہ پاک کئی گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے تو اللہ پاک اس کا بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، واہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اب اللہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ طہارت مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا معنی اس کا تھا بڑھنا، نشو و نما، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے روحانی باریزگی پیدا ہوتی ہے اور مال کے اندر اللہ پاک برکت پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، ہاں لیکن ظاہر میں کمی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ پاک اس میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے ٹھیک۔ کہ مال جو ہے وہ تلف ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنا مفتی صاحب، زکوٰۃ اور عشر ایک ہی معنوں میں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم بات یہ عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے یا ایک ایسا اللہ رب العزت کا حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اور جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائیں ان کے لیے بھی یہ لازم قرار دی گئی تھی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تمام شریعتوں میں یہ رہی ہے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے انہیں وحی کی اس بات کی طرف کہ وہ خیرات یعنی نیکی کے اعمال کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں یہ ملتا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ اور عشر کا تعلق ہے تو زکوٰۃ دراصل جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اس کا اطلاق جو ہے عام طور پر سونا چاندی اور مال تجارت پر ہوتا ہے، اور عشر جو ہے وہ جو زرعی پیداوار ہیں ان پر جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس یعنی زرعی پیداوار کی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ تم لوگوں سے ان کے مال جو ہیں وہ لیا کرو اور فقراء میں تقسیم کر دیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ایک اور مقام پر ہے کہ حق معلوم، کہ لوگوں کے مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے، حصہ ہے، اور وہ حصہ مقررہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو اللہ پہ احسان نعوذ باللہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو ان کا حق ہوتا ہے آپ کے مال کے اندر جو وہ یعنی جو ہماری جیب میں پیسے ہیں، جو ہماری جیب میں مال آتا ہے قرآن مجید کی روح سے، وہ پورا مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک مقررہ حصہ جو ہے ان غرباء و مساکین کا ہے جو مال سے محروم ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک طرف تو اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ مال کی جو پاکیزگی ہو جاتی ہے، مال کے اندر سے جو گندگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کی طہارت ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ فقراء و مساکین کا ہے اور وہ ان کا حق ہے۔ لہٰذا کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ فقراء ان سے لے کر ان پر احسان کرتے ہیں۔ جی۔ اسی طرح قرآن مجید میں جیسا کہ حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ بعض لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، بلکہ یہ خیال شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ زکوٰۃ دیں گے تو ان کے مال میں کمی آئے گی، لیکن اس کا ریورس ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مفتی صاحب سبجیکٹ براہ راست نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اولاد پیدا نہ کرو کیونکہ اس سے بھی غربت آتی ہے، یہ بھی شیطان ہی یہ تو شیطان، بلکہ یہ تو بہت بڑا گناہوں میں سے ہے کہ اس خشیت املاک، یعنی اس طرح سے نحن نرزقکم
ہم رزق دینے والے اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے. تو اس طرح اس نیت سے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فخر کروں گا کہ میری عمر زیادہ ہے. اچھا ایک کالر ہے وہ لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم غازی صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب مجھے صرف ایک یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں ویڈو ہوں اور میرے پاس میرے شوہر کی جو تھوڑی سی رقم ہے چند لاکھ روپے، ٹھیک، اور اس کے علاوہ میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے، تو میں اس میں مطلب اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے میری. ٹھیک ہے. تو کیا میں زکوٰۃ مجھ پر ہے، واجب، فرض ہے؟ بچے ہیں آپ کے بچے ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہیں. بچے کوئی نہیں ہے. اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ پہ تو بنتی ہے، لیکن یہ صاحب زیادہ صاحب بتائیں گے. بیوہ ہے، کہتی ہے کہ کچھ لاکھ روپے میرا خامند چھوڑ گیا تھا ترکے میں، بھائی میری مدد کرتا ہے، میں والدہ کے پاس رہتی ہوں، تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ تو فرض ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حق ہے. اگر اللہ پاک کے راستے میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گی تو اللہ پاک اس میں برکتیں عطا کرے گا اور آپ کو اور زیادہ رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا. صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ٹھیک. جی صاحبزادہ صاحب اب آ جاتے ہیں ہم، یہ ذرا مجھے سمجھا دینا، مثلا 100 روپیہ ہے میرے پاس. جی ٹھیک ہے جی، میں مثال دے رہا ہوں، 2.5% ہے نا. جی تو 2.5 روپے کم ہو گئے تو یہ مال بڑھے گا کیسے؟ یہ ذرا سمجھائیں نا. آپ دیکھیں نا، جس آدمی، یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہے تو آپ اس میں سے 2,500 بنے گا دے دیں، تقریباً یہی بنے گا. جی کتنا بنے گا؟ اچھا وہ تو ٹھیک ہے. اب اگر 2 ارب یا 4 ارب، اب یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، سرمایہ دار ہیں یا وزراء ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، اب وہ اگر یہ دینا شروع کریں تو وہ تو کروڑوں نہیں اربوں میں بن جاتی ہے زیادہ زکوٰۃ جو ہے، تو پھر ان پہ تو نہیں نا. جو لوگ اربوں کماتے ہیں اگر اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اس سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زہر میں کم نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ مال، ان کا مال ضائع کیسے ہوتا ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور مال تو سارا اسی طرح جہاں کا جیسا مال آتا ہے اسی طرح کوئی بیماری میں خرچ ہو گیا، کوئی دوسرے ڈاکے پڑ گئے، کوئی دوسرے حالات میں. اب یہ ہے کہ یہ سوچ کا اصل میں فرق ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، مال بھی تو اسی کا پیدا کرتا ہے. للہ ما فی السماوات والارض. تو اللہ پاک فرماتا ہے، اگر وہ چاہتا فرماتا کہ سارا مال میرے راستے میں دو، یہ بھی تو اس کا حق ہے. اگر وہ کہتا کہ 2.5% رکھ لو اور باقی 97.5% جو ہے وہ دے دو، دینا پڑتا، وہ بھی دینا پڑتا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. واہ، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تمہیں، وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے دو جو اللہ پاک نے اس کے دیے ہوئے تھے. تو آپ کو کہتا ہے کہ مال تو میں نے دیا ہے، تو یہ میری مہربانی ہے، کرم ہے کہ میں تمہیں تھوڑا سا مال میں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی چالاکی ہوشیاری سے ہم نے کمایا. ذرا ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب انور صاحب فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک زمین ٹھیکے پر لی کاشتکاری کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس زمین میں سے نکلنے والے درخت جو ہیں وہ مالک خود اٹھاتا ہے. کیا اس سے پیدا ہونے والی باقی پیداوار کا عشر کس طرح دیا جائے گا؟ اس میں سے اس کا خرچ، اس کا کرایہ نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا. سوال یہ ہے کہ زمین ہے ٹھیکے پہ لی ہوئی، جو اس میں سے درخت نکلتے ہیں وہ تو مالک لے جاتا ہے، پہلے سے معاہدہ طے ہوگا. جو باقی پیداوار ہے اس میں سے کہتے ہیں ہم عشر دیں. جی بالکل عشر دیں گے، اور اس میں جو پیداواری لاگت ہے یا جو دیگر اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں، وہ مائنس نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کل پیداوار کا عشر جو ہے اسی لیے تو نصف ہے نا. جی اچھا جی. اگر وہ بارانی ہے تو اس صورت میں تو عشر ہے. بارانی سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو پانی وغیرہ لگایا جاتا ہے، پانی نہیں لگتا، وہ بارانی نہیں لگتا ہے، وہ بارانی ہے. تو اگر نہری ہے عشر ہے. اگر نہری ہے تو پھر نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے. تو اس میں پیداواری لاگت کو مائنس نہیں کیا جائے گا. پہلے میں کتنا ہے بارانی میں؟ بارانی میں عشر ہے یعنی 10واں حصہ ہے. اور غیر بارانی ہے یعنی اس صورت میں 20واں حصہ ہے یعنی نصف عشر ہے. ابھی بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی آ جاتی ہے. بعض لوگوں کا گمان یہ ہے اور اسی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہیں. تو ایک حدیث مبارک کا مفہوم میں بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا پورا مال جو ہے وہ رسک میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
اپنے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا دیتا ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہے اور اس کو 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی تھی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو گویا کہ 97,500 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ کے بھی مل گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، گویا کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کے لیے ایک رزق بن جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے جو 97 حفاظت جو ہے، ہاں جی، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ آ چکے سبجیکٹ ایسا ہے نا تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اسلام بول رہا ہوں شاہدہ سے۔ اسلام زندہ باد جناب۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بھائی صاحب؟ بہت دنوں کے بعد ملی ہے کار۔ ہاں بہت مہربانی آپ کی، بہتر ہے آپ، بہت بہتر۔ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہر اتوار کو جو انگریزی اتوار ہوتا ہے نا، پہلا انگریزی اتوار انگریزی مہینے کا، وہ میرا درس ہوتا ہے صبح 8 بجے، یہ جو ہے پرل شادی ہال پنجاب سوسائٹی۔ تو اب رمضان شریف میں تو ہوگا افطاری پہلے اتوار کو، پرل شادی ہال پنجاب سوسائٹی، یہ عمران خان کے اسپتال کے قریب، آپ وہاں آ سکتے ہیں جی۔ سوال یہ ہے کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل جی، دوسرے بھی دے دیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیں رمضان صاحب۔ جی رمضان فریدی بول رہا ہوں جی رمضان بہت قریب ہے جی، فرمائیں۔ جی ہاں میں بھی رمضان ہی بول رہا ہوں جی۔ جی سر ٹھیک ہے، بس 2 وقت کھانے کے لیے پیسے ہوں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے وہ؟ نہیں، وہ تو صاحب نصاب پہ ہے، یہی تو آپ سن نہیں رہے۔ جی مفتی صاحب ذرا اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پہلے سوال ہے رشتہ داروں کو، اچھا اور رشتہ داروں دوسرا کو سوال زکوٰۃ دی جا ہے کہ سکتی 2 یا وقت کی نہیں۔ روٹی میسر نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ اس حوالے سے ایک اصولی بات میں عرض کرتا چلوں، یعنی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، کہ انسان اپنی اصل اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصل سے مراد جیسے باپ ہیں، والدہ ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جن کی وہ اولاد ہے۔ اسی طرح اپنی فرع یعنی اپنی اولاد کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہیں یعنی بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور مصارف زکوٰۃ میں آتے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو اجر ملتے ہیں۔ ایک تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے رشتہ داروں کو اپنی زکوٰۃ ادا کی، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر گھر میں رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو اول ان کو زکوٰۃ دی جائے، تاکہ جو ہے گھر کا معاملہ گھر کے اندر ہی جو ہے طے ہو جائے اور لوگ جو ہے باہر جا کر دست سوال دراز نہ کریں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ 2 روٹیاں کھانے کو میسر نہیں، خود غریب آدمی زکوٰۃ کہاں سے دے؟ ہاں تو وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ صاحب نصاب کتنے میں ہوگا؟ صاحب نصاب کے لیے سونا کی جو مقدار بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اور اس صورت میں چاندی اور دیگر جو زکوٰۃ کے اموال ہیں وہ نہ ہو، صرف اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا کا ہونا کم از کم ضروری ہے صاحب نصاب بننے کے لیے۔ اور اگر سونا نہیں ہے، کسی کے پاس صرف چاندی ہے، تو پھر اس وقت جو مقدار بیان کی گئی ہے تو سونا میرا خیال ہے 54,000 کے کتنے کے قریب ہے، میں عرض کروں تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جی ہمارے زمانے میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو۔ ہمارے ہاں جو اب موجودہ صورتحال ہے اس میں مخلوط نصاب ہوتا ہے، یعنی مکس نصاب ہوتا ہے کہ سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے اور دیگر اموال تجارت بھی۔ تو اس صورت میں ہمارے فقہاء کرام نے چاندی کو معیار بنایا ہے، اسٹینڈرڈ بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، کیش یا بینک بیلنس یا دیگر جو اموال تجارت وہ ہیں، اور ان تمام کی مجموعی مالیت کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ صاحب نصاب بننے کے 1 سال کے بعد وہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ صاحب مصارف زکوٰۃ کیا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
پہلا فرمایا کہ اس میں فقراء، اچھا فقراء سے مراد یہ جو صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک، یعنی اس کے پاس اپنے کھانے پینے جیسے کا ہے، فرمایا مفتی فرمایا صاحب جی، مساکین سے، مسکین سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس روٹی کا ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو ہاں اور تان کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہ ہوں، ٹھیک وہ ایسے شخص کو سوال کرنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک، اور جس کے پاس فقیر کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کا آج کے وقت کا کھانا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا تیسرا فرمایا والا عاملین علیہ، ہاں کہ وہ لوگ جن کو تحصیل زکوٰۃ کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر کیا جائے، اچھا ان کو ایک مخصوص حصہ جو ہے ان کی تنخواہ کے طور پر اس زکوٰۃ کے مال میں سے دینا۔ صاحب بڑا مشکل سوال آپ سے اب میں نے پھر کرنا ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عاملین زکوٰۃ، تو یہ جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں وہ بھی بیچارے عاملین میں آتے ہیں، عاملین حکومت میں آتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ مال یہ جو ہوتا ہے بیت المال سے جو کھا جاتے ہیں اور غبن کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا سوال آپ ذہن میں رکھیے گا، میں بریک سے آتا ہوں تو آپ سے پوچھتا ہوں پھر آ کے۔ ناظرین اکرام، بعض معاملات میرے ذاتی علم میں ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے، بڑے دکھ کی باتیں ہیں۔ بیت المال جن لوگوں کے سپرد تھا، انہوں نے وہاں سے پیسے نکال کے اپنی جماعت سیاسی جو تھی اس کے ورکروں پہ خرچ کیے، اور وہ جو صاحب وہاں پہ لگائے ہوئے تھے ان سے جا کے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ استعفیٰ دے دیں چونکہ آپ بہت دیانتدار ہیں۔ تو یہ بھی باتیں ہم نے ابھی اپنے اسکالر حضرات سے پوچھنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، مخلوق کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور، وہ مخلوق سے بھی دور، وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آدمی جنت کے ہی قریب رہے، اور اللہ کی قربت جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ جی صاحبزادہ صاحب، عاملین حکومت رات دن بیچارے کام کر رہے ہیں، وہ ٹیکس جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان کا تو پھر حق ہے اور جتنا مرضی لے جائیں، پھر باہر لے جائیں۔ یہ عاملین ایسے ہیں جو عوام کے تو قریب ہی نہیں جاتے، عوام تو ان کے تک رسائی نہیں ہے عوام کی ان تک۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو لوٹ کھسوٹ کا مال ہے اس پر تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ لوٹ کھسوٹ کا جو مال ہے یہ اپنی نمائش کے لیے کروڑوں روپے، لوٹ کسوٹ کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے تو تب وہ جائز نہیں بن جائے گا؟ باقی وہ تو حرام مال ہے، حرام مال جو ہے حرام مال میں سے زکوٰۃ دی جائے حرام ہی رہے گا، اللہ قبول نہیں کرتا اس کو، اگر اگرچہ آپ اس میں سے کتنا صدقہ دے دیں، ڈبل زکوٰۃ دے دیں۔ اللہ، اب حکمران کی حیثیت جو ہے وہ امین کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب امانت اور دیانت مفقود ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت، تو حکمران جو ہے مسئول ہے۔ اب یہاں ہمارے حکمران تو وہ تھے کہ اگر ایک پیسہ بھی زیادہ تھا تو گھر میں حلوہ پک گیا تو انہیں پوچھا بھی یہ کہاں سے آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو کالر لے لیں، پھر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات سناؤں گا، اور آپ کی کتاب میں بھی وہ لکھی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، جی فرمائیے۔ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، روحی میرا نام ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ میری میرا ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو، اتنا خوبصورت پروگرام، اور یہ جو آپ ہیرے چن کے لاتے ہیں نا صبح صبح پروگرام میں، بڑی مہربانی، خوبصورت پروگرام ہے، بتانے میں سنا رہا ہوں نا، سنا رہا ہوں میں۔ جی جی سر۔ اچھا سر، یہ کہ میں زکوٰۃ کا معاملہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میرا گھر بن رہا ہے
वैसे तो माशाल्लाह मैं ज़कात देती हूँ और बड़े खुशी से देती हूँ, ठीक, लेकिन ये घर जो बन रहा है इसका जो मुझे पूछना है कि इसकी ज़कात बनती है कोई? ठीक है जी, अभी पूछ लेते हैं, अभी दूसरे कॉलर भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, अकरम साहब फरमाएं, बक्कर में डोके तैयार हो गए? जी जी, अच्छा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा गाजी साहब, 52.5 तोले जो चांदी है, हाँ, इसकी कीमत 40,000 बनती है। ठीक है, तो क्या 40,000 वाला साहिब निसाब होगा? क्योंकि ये तो हर एक के पास होता है। तो मुझे बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ना, 7.5 तोले सोना तो बन जाएगा लाखों में, 52.5 तोला चांदी वो कह रहे हैं 40,000 में बन जाएगी। इसी हिसाब से फिर ज़कात भी तो कम ही बनेगी ना, अगर कम पैसे होंगे तो। बिल्कुल, हज़रत ने जैसा फरमाया, पहली बात तो ये है कि चांदी को निसाब या मयार बनाने में हिकमत यही है कि गुरबा और मसाकीन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और जब 40,000 है तो ज़कात की मिकदार भी तो कम हो जाएगी। 40,000 में 1,000 ज़कात जो है वो अदा करेंगे। जो पहला सवाल मोहतरमा ने पूछा, मकान वाला, जो मकान बन रहा है उस पर ज़कात है या नहीं, तो अब ये देखा जाएगा कि जो मकान ये बनवा रही हैं ये किस गर्ज से बनवा रही हैं, रिहाइश के लिए, अपनी रिहाइश के लिए, तो इस मकान पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ये मकान किराए पे देना है, किराए पर भी देना हो तो भी ज़कात नहीं है। अलबत्ता अगर ये मकान बेचने की नीयत से ये बनवा रही हों, यानी माल तिजारत के तौर पर, तो उस सूरत में उस वक्त जो भी मार्केट वैल्यू होगी, यानी जिस दिन ये ज़कात निकालेंगी उस दिन उस मकान की जो भी मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी, बशर्ते कि वो मकान जो है वो बेचने की नीयत से हो। मुफ्ती साहब, मकान क्या किराया या कमर्शियल दुकान हो, प्लाजा हो, उसका किराया आता है मसलन लाखों में, तो उसमें ज़कात नहीं होगी? मैंने किराए की बात नहीं की, मैंने उस मकान की बात की है, प्रॉपर्टी जी की। जी। अच्छा, अगर किराया आ रहा है और किराया से बचत भी हो रही है, और तो फिर वो दीगर अमवाले ज़कात के साथ मिलकर उसकी भी ज़कात अदा की जाएगी। जिस दिन ज़कात की असेसमेंट की जाएगी, यानी तशख़ीस की जाएगी, उस दिन जो है उस जितनी भी सेविंग्स है किराए में से, उस किराए की सेविंग्स में ज़कात अदा की जाएगी। अच्छा, साहब साहब से पूछ लें, इलेक्शन के लिए हुकूमत वक्त है, बिलफर्ज कोई भी हुकूमत है, तो उसने इलेक्शन जीतना है, उसने अपने वर्करों को पैसे नहीं जब तक देगी, जब तक उनकी हौसला अफजाई नहीं करेगी, उनको रिश्वत नहीं देगी, तो वो कैसे फिर इलेक्शन जीतेंगे? उनके लिए तो जायज़ होगा माले हुकूमत के लिए। साहब मुस्कुरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, बताए। ये ज़कात तो अमानत है, एक एक माल, ये तो बड़ा वबाल है। ये तो एक मैल कुचैल है और ये गरीबों का हक है, और जो ये गस्ब करेगा उसको तो बहुत बड़ी, उसको बड़ी सज़ा है। अच्छा, ये तो जहन्नम का एक ईंधन है जो अपने पेट में इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, और ये साम बन जाएगी बाद में जाके, जो ज़कात का माल अपने पास रखा हुआ होगा, ज़कात ये तो फिर कुरान करीम में साम बन जाएगा। और वो कुरान करीम में तख्तियाँ लगेंगी, कुरान करीम में सयुतब्बकूना, हाँ, कि उनके गले में वो तोक बना के बन जाएगा। और कुरान करीम में योमा अलैहा फी नारे जहन्नम, कि उनको पतरे बना के गर्म किया जाएगा जहन्नम की आग में, और फिर उनके पहलुओं को दागा जाएगा। कॉलर काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाएं कमर साहब। बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। एक मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, कुछ लोग साहिब निसाब होते हैं, अल्लाह ने उनको इतना माल दिया होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं से कर्ज लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, उनके हवाले से ज़कात का क्या हुक्म है? और दूसरा, कुछ लोग ज़कात का माल इकट्ठा करने के लिए या ज़कात पे करने के लिए कुछ लोगों को उसका निगरान बनाते हैं, वो लोग क्या उस माल को उसमें से सैलरी ले सकते हैं? वो तो कहा है ले सकते हैं, वो तो पहले ही कह दिया। जी ठीक है, अगले कॉलर दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। समी साहब सवाल करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। अस्सलाम, मैं शादरे से बोल रहा हूँ, कारी नसीर साहब का बेटा। जी जी फरमाएं, सवाल फरमाएं। हाँ जी, पहला सवाल ये है कि जी गैर मुस्लिमों को ज़कात दे सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जी ये जो आजकल सूबाई वजीर ज़कात शकात है, इनका काम क्या है? इनको ठीक है जी।
بس تیسرے کالر بھی دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئٹہ سے قاسم عرض کر رہا ہوں. جی قاسم بھائی بتائیں سوال. سر 2 کوشچن ہیں میرے. جی ایک سوال تو یہ ہے، میں نے بزنس اسٹارٹ کیا، میرا پیسہ لوگ ادھار پہ لے گئے، اب وہ دے نہیں رہے. اچھا. کیا اس پہ وہ میری دسترس میں نہیں ہے پیسہ؟ ٹھیک ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ٹھیک. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر میرے منہ سے ان کے لیے بددعا نکلتی ہے، تو میرا مطلب روزے کے ٹائم پہ میرا بالکل اتنا انہوں نے مجھے دکھایا دل کہ میرے لیے بددعا نکلتی. کیا ان کے لیے بددعا کرنا جائز ہے؟ ان کے لیے تو پتہ نہیں، لیکن جن حکمرانوں نے لوٹا ہے پاکستان کو، ان کے لیے تو میں روز بددعا کرتا ہوں. اللہ ان کو برباد کرے، ان کو توفیق نہ ہو کہ ان کی نسلوں کو بھی یہ ایک لقمہ لیں جنہوں نے غریبوں کا مال لوٹا ہے یہاں پاکستان سے. جی مفتی صاحب آپ سے پہلے صاحبزادہ صاحب آپ جواب دے دینا. کہہ رہے صاحب نصاب ہے، جی وہ قرض لیتا ہے صاحب نصاب. اب بیچارہ لاکھوں میں لیتا ہے، کروڑوں میں لیتا ہے، اربوں میں لیتا ہے، انڈسٹری لگاتا ہے، مقروض ہے، کہاں سے دے؟ بتائے نا کیسے زکوٰۃ دے؟ قرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہنگامی اور وقتی ایک ضرورت ہو، اس کے لیے اگر قرض لیا جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ قرض نصاب کے برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، وہ آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور قرضہ بھی 1 لاکھ تھا اور آپ کے پاس وہی اس کو ادا کرنا ہے اور آپ کے پاس نصاب بھی ہوتے ہیں، تو قرض ادا کر دی. اگر قرض نہیں ادا، اس کے بعد دیکھیں گے باقی کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا. اگر کچھ نہیں بچتا تو پھر وہ اس سال اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیں، انڈسٹری جو لگائی 10 کروڑ قرضہ لیا، 10 کروڑ تو نہیں، آپ تو 10 ارب لیتے ہیں، تو 1 ارب لیا بالفرض، یہ سمجھ لیں آپ. اب 1 ارب اس آدمی پہ بیچارے پہ قرضہ ہے، اس کی 2-3 صرف کوٹھیاں ہیں اور 5-10 کاریں ہیں، تو وہ کیسے قرض دے؟ وہ تو 10 ارب روپیہ اس کے اوپر قرض سے چڑھا ہوا. دیکھیے اس حوالے سے جو اصول فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک شارٹ ٹرم قرض ہے جو عام طور پر ہم اپنی وقتی ضرورت کے تحت لیتے ہیں. ٹھیک. تو ایسا قرض جو ہے زکوٰۃ کی رقم یعنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت کل رقم میں سے یعنی جو قابل زکوٰۃ رقم ہے اس میں سے منہا جو کیا جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور سال بھی گزر چکا ہے، لیکن اسے 50,000 روپے کسی کو قرض دینا ہے جو شارٹ ٹرم نوعیت کا قرض ہے، تو وہ پہلے 50,000 پر مائنس کر کے 50,000 پر زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر لانگ ٹرم قرض ہے جو عام طور پر ہم جو ہے بینکوں سے لیتے ہیں یا کسی ادارے سے لیتے ہیں یا کوئی ملازم جو ہے وہ اپنے ادارے سے لیتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، تو یہ لانگ ٹرم قرض ہے. اور اس قرض کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے کہ تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم ہر مہینے کٹے گی، اس سے زیادہ کمپنی بھی مطالبہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ دیتا ہے، نہ ہی بینک دینا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ جو قرض ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت قابل زکوٰۃ رقم سے مائنس نہیں کیا جائے گا، وگرنہ پھر بہت بڑے بڑے لوگ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ کوئی بھی قرض نہیں دیں گے بلکہ وہ خود بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ وہ زکوٰۃ لینے والے بن جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہم پر تو اتنا قرض ہے، آپ ہمیں زکوٰۃ دیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو جو لانگ ٹرم ہے اس قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا. البتہ لانگ ٹرم قرض کی وہ قسط جس مہینے یا جس دن زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے وہ جو قسط اس مہینے کی جو قسط ہے اس کو مائنس کیا جائے گا، کیونکہ وہ فی الفور جو ہے وہ قابل ادا ہو جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لانگ ٹرم قرض جو ہے اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، منہا نہیں کیا جائے گا. جی یعنی قرض پر نہیں، جو بھی اس کے پاس قابل زکوٰۃ رقم ہے. اچھا قابل زکوٰۃ رقم کے حوالے سے بھی اچھا ایک اور سوال بڑا یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ اپنے ایسٹس بھی داخل کرتے ہیں، بڑے بڑے حکومتی عہدے پہ لوگ ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، سابق منسٹر ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، تو اس میں تو بیچارے وہ جو کاغذ داخل کرتے ہیں اس میں صاحب نصاب نہیں ہوتے، وہ تو اس میں کیا اس کو کہتے ہیں مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ جائز ہے؟ بالکل نہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کی رقم میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں،
زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اور زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ میں فرما دیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امیروں سے لے کر ترد علی فقرائہم، اپنے فقیروں کو دے۔ لہٰذا الیکشن لڑنے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے اگر یہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کرتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور کل قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی۔ اور اگر وہ کیا آیت ہے؟ دولت من دون کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ تو فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے کہ زکوٰۃ اور دیگر جو انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کے پیچھے حکمت کیا ہے، تو اللہ نے وہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان نہ پھرتی رہے، بلکہ امیروں سے غریبوں کی جیب تک بھی یہ دولت پہنچے اور اس کے ثمرات وہ بھی پا سکیں۔ یعنی کرنسی وہ ہے جو کرنٹ رہے، جی، اسی وجہ سے دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اس حرمت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع، اللہ نے ٹریڈنگ کو، کاروبار کو حلال قرار دیا، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ تاکہ ہر کوئی جو ہے اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اچھا جی، جب مفتی صاحب میں بعد میں آؤں گا آج کا سوال پوچھ کے، تو صاحبزادہ صاحب کے بعد آپ سے ایک سوال پہلے میں چھوڑ رہا ہوں کہ صوبائی وزیر جو زکوٰۃ ہو اس کو تو زکوٰۃ لگتی ہے نا، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صوبائی وزیر کو زکوٰۃ لگتی ہے، مستحق زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور صاحبزادہ محب اللہ نوری بہت ہنس رہے ہیں میرے سوالوں پہ۔ ان کو پریکٹیکلی نہیں پتہ کہ جو لوگ حکومت پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، وہ بیچارے کتنے مستحق ہوتے ہیں، اور باہر پھر یہ بھی سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں جی کہ جو پیسے باہر لے جاتے ہیں لوٹ کے، وہ تو باہر کے بینکوں میں ہے، لندن میں پڑا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، امریکہ میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے تو بندے سے متعلق زکوٰۃ ہوگی نا، وہاں سے ہم پیسے کیسے منگوائیں اور زکوٰۃ دیں؟ یہ بھی سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج کا سوال ہے مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ گزشتہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا آپ سے، سورہ کہف کی آیات کی کل تعداد 110 ہے۔ درست جواب جن حضرات نے دیا ان کے نام ہیں: محمد عقیل لاہور، نسیم عباس ساہیوال، فدا حسین کراچی، سمیرہ صاحبہ ملتان، سائرہ بی بی ایبٹ آباد، عاقب منظور فیصل آباد، راجہ اعجاز احمد راول پنڈی، میاں محمد عبداللہ حاصل پور، طاہر محمود اسلام آباد، محمد عثمان فیصل آباد، کاشف علی کراچی اور محمد اکبر خانیوال۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی صاحبزادہ صاحب آ گئے، یہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو، ہاں نہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو باہر پیسے لے جاتے ہیں لوگ، وہ پیسے تو باہر چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں چلے گئے، اور اس کا کیا ہے؟ یا باہر کمپنیاں بنا لی؟ اللہ پاک نے جہاں جہاں بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، بہت سی آیات کے آخر میں آتا ہے واللہ علیم، کہ اللہ پاک علم رکھتا ہے۔ آپ جہاں بھی لے جائیں اللہ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے کہ کون خیانت کر رہا ہے اور کون ہے جو حقوق نہیں ادا کر رہا، تو اس لیے جہاں کہیں بھی بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ، اچھا مثلا نہ وہ پاؤنڈ ہیں، نہ ان کے پاس ڈالر ہیں، وہ جو نہ ان کے پاس سونا چاندی ہے، وہ تو کاغذ ہے، ادھر سے ایک کاغذ لکھ کے بھیج دیا کہ اتنے کروڑ ادھر ٹرانسفر کر دیں، وہ اس بینک میں چلا گیا، تو اب کاغذ پہ بھی زکوٰۃ آپ؟ ہاں، یہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا اور وہ اگلا جہان جب دیکھے گا، اس وقت سانس اٹکی ہوئی ہوگی، اس وقت کہے گا یا اللہ مجھے مہلت دے، اب میں صدقہ کروں، جو کچھ لوٹ کھسور میں نے کی ہوئی ہے اب میں یہ لوگوں کو دوں، واپس کروں، تو اللہ فرمائے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اب موقع نہیں، میں نے تمہیں بڑا موقع دیا ہے اور تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے لوگوں کا خون چوس کے نچوڑ کے تم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تم نے اپنے مال کو بھی گندا کیا اور حقوق کو ادا نہیں کیا۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیں جلدی، میرے پاس وقت میرے پاس صرف 15-20 ہزار ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور گولڈ بالکل نہیں ہے، چاندی ہے وہ 1 تولہ ہے، تو میری کیا زکوٰۃ بنتی ہے؟ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بالکل، تھوڑے وقت کے لیے میں مفتی بن گیا۔
نہیں صحیح، یہ وہ کہہ رہے مالیت 15,000 ان کے پاس ہے اور 1 تولہ چاندی. لیکن اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں معذرت، جی بسم اللہ. وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے خواتین کا جو معاملہ ہے، ہاں یہ زیورات پہ بھی آ جائے. ہاں یہ تو ہاں جی، ہر طرح کے سونا چاندی جو ہے کسی بھی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، تو سونا اور چاندی کے جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں عام طور پر اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے صرف شوہروں پر ہے، یعنی مردوں پر ہے، حالانکہ وہ خود بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں انفرادی طور پر. تو اگر انفرادی طور پر ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 افراد انفرادی طور پر الگ الگ صاحب نصاب ہیں، تو ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی سوال ہم سے، وہ جو سونا استعمال پہنا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی جی، جو سونا زیورات اور پہنے ہوئے چاندی جو ہے ہر صورت میں کسی بھی فارم میں، ڈلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، آپ نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، یا پھر جو ہے آپ نے اگر زمین کھود کے اندر رکھا ہوا ہے پھر تو دفینہ ہو، کسی بھی صورت میں سونا اور چاندی جو ہے ہر حالت میں جو ہے وہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے. یہ میرے علم میں ایک صاحب کوئی بھی عالم دین تھے بہت بڑے، باہر سے ایک ملک سے ان کو پیسے آتے تھے، بہت زیادہ آتے تھے، مدد جیسی آتی، تو وہ ان کو زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی تھی ان کی. یہ مجھے خود سنایا ان کے ایک عزیز نے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک بوری لیتے تھے گندم کی، اس کے اندر سونا اور پاؤنڈ اور جو ریال وغیرہ تھے وہ باندھ کے نیچے رکھ دیتے تھے اس گندم کے اندر، اور ایک بڑھیا کو یا کسی غریب کو بلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ 2 بوریاں یا 4 بوریاں گندم ہے، یہ زکوٰۃ کی ہے تو یہ تم لے لو، لیکن تمہاری مرضی ہے، یہ اگر تم نے گندم لینی ہے بوریاں 4 یہ لے لو، یا اس کے بدلے میں تمہیں اگر دقت ہے لے جانے میں تو تم بے شک ہم سے 20,000 روپیہ لے لو یا 10,000 روپیہ لے لو. تو وہ کہتی تھی مجھے 10,000 ہی دے دیں، کہاں بوریاں میں اٹھاؤں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہیلہ ہے اور یہ جائز یہ ہیلہ غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، دھوکہ ہے. بلکہ ہاں جی، کیونکہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ واللہ علیم، بتائیں نا اس کو ذرا کہ اس کے اندر سونا بھی ہے، پھر آپ پوچھیں کہ پھر اسے پوچھیں واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو یہاں تو دھوکہ وہ دے کر کامیاب ہو جائیں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن کل آخرت میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہو جائے گی. بہت شکریہ تمام لوگ جو ہے اس سے توبہ کریں. آپ کا بھی مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. علم نافع کا حصول. روزانہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا علیموں کا ورد کرنے سے علم نافع حاصل ہوتا ہے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. سیدنا صدیق اکبر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار غار مزار ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، میں اس سے وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی وصول کر کے رہوں گا. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے، اور اس کا اصل جو مقصد دین اسلام کا میں نے کہا تھا، معاشرہ جو ہے اس میں بے کس محتاج کوئی نہ رہے. علامہ اقبال کہتے تھے کہ شریعت کا نقطۂ شرع دین مبین یہ ہے کہ کوئی بے کس نہ رہے، معاشرے میں کوئی غریب مفلوق الحال نہ رہے. اور جو لوگ پاکستان کو لوٹتے ہیں، اس لیے میں روز یہ بد دعا ان کے لیے کراتا ہوں. عوام کی، غریبوں کی وہ جو ہمدردی اور درد میرے دل میں ہے، وہ مجھے اس پہ مجبور کرتا ہے. پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہوا ہے، جو باہر دولت رکھی ہوئی ہے، اگر یہ دولت واپس آ جائے، پاکستان کے ہر شہری کو ایک گاڑی مل سکتی ہے، کار مل سکتی، اپنا گھر مل سکتا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں، اتنے خزائن عطا فرمائے ہیں. صرف یہ دعا کیا کریں، یا اللہ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے. جس دن پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران مل گیا، اس دن آپ دیکھیں گے اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. نعرہ لگانا ہے ہم نے ضرور، دعا تو روز آپ مانگتے ہیں میرے ساتھ اور مانگنی ہے. یہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مرشوط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. امریکہ سے مجھے اقرار بخاری صاحب کا فون آیا، ان کے سارے خاندان کا. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو کہتے ہیں ہمارے دل باغ ہو جاتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں. میرے مہمان بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، سب مل کے
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم سنتے ہیں نعت رسول مقبول جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ جی قریشی صاحب۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی، شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی، چاہے مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.